سوال یہ تھا کہ مسجد دور ہے، جمعے کے لیے جانے میں شاید 2 گاؤں 3 گاؤں تک کوئی مسجد نہیں ہے، اب نئی مسجد بنانا، کچھ سوال کچھ کلیئر نہیں تھا، لیکن جو سمجھ میں آیا کہ ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ ان کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے، جی اب مسجد بنانے کے لیے کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ جی تو مسجد تو ہونی چاہیے، بالکل۔ اب مسجد نہیں ہوگی تو وہاں لوگ نمازیں کس طرح پڑھیں گے، جی پھر نمازیں باجماعت کیسے پڑھیں گے؟ تو مسجد تو ایک مرکز ہوتا ہے جی جہاں سے دین کی تعلیم لوگ سیکھتے ہیں، تو اپنی علاقے میں جو اسلامی بھائی ہیں ان سب سے مل کر ایک ذہن ایک مہم چلائیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہونی چاہیے، جی تو مسجد کا آپ اہتمام کریں۔ رہا معاملہ جمعۃ المبارک کا، تو گاؤں میں جمعہ پڑھنا منع ہے، ٹھیک، تو گاؤں میں رہنے والے حضرات وہ جمعہ شروع نہ کریں، جی وہ اپنے جمعے کے دن اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں ہمیں نماز کے فرائض کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دارالفتاح اہل سنت اس کے اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے جو ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت اہم مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے۔ نماز کے احکام، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی کی بہت پیاری تالیف ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ نماز کے کم و بیش جتنے ہمارے روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والے ضروری مسائل ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی نے بہت آسان انداز میں ان نماز کے مسائل کا بیان فرمایا۔ امید ہے آپ نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیں گے، اپنی قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے۔